قدیم زمانے کی بات ہے، مصر میں دو امیر زادے رہتے تھے۔ ایک علم سیکھتا تھا اور دوسرا دولت جمع کرتا تھا۔ ایک بہت بڑا حاکم بن گیا، بادشاہ بن گیا اپنے زمانے کا، اور دوسرا بہت بڑا عالم فاضل بن گیا۔ جو بھائی حاکم تھا وہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے، کمتری کی نظر سے دیکھتا۔ ایک دن اتفاقاً دونوں کی ملاقات ہوئی تو حاکم کہنے لگا، اگر تو بھی میرے نقش قدم پر چلتا تو تیری یہ حالت نہ ہوتی۔ مجھے دیکھ، کتنا بڑا حاکم ہوں، دنیا میرے دبدبے سے ڈرتی ہے، جدھر سے گزرتا ہوں لوگ ادب سے گردن جھکا دیتے ہیں۔ یہ ہے میری شان و شوکت، بڑی شان کا مالک ہوں، سب میرے آگے سر جھکاتے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ دوسرے بھائی نے بڑے سکون سے جواب دیا، دیکھ میرے بھائی، تجھے یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ تم حاکم ہو کر نہ جانے کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ علم کے معاملے میں تم سے بڑا آگے ہوں۔ علم تو پیغمبروں کی میراث ہے، جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے علم ہی کی تلقین کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی نہ جانا پڑے۔ یہاں چین سے مراد چائنا ملک نہیں ہے، چین سے مراد اپنی بستی، اپنی کٹیا کو چھوڑ کر کسی دور دراز بیابان علاقے میں بھی علم کے لیے جانا پڑے تو علم حاصل کرو۔ علم کی روشنی سے تاروں میں، علم کی روشنی سے تاروں میں، دلکشی دل نشین نظاروں میں۔ علم اول ہے، علم آخر ہے، علم جادو ہے، علم ساحر ہے، علم اونچا مقام رکھتا ہے، ایک الوہی نظام رکھتا ہے، علم ہی آدمی بناتا ہے، جینا انسان کو سکھاتا ہے۔ یہ ایک مختصر سی کہانی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب حکایت گلستان سعدی سے لی گئی ہے۔ اس میں حضرت سعدی نے تلقین کی ہے، علم کی فضیلت ظاہر کی ہے کہ دولت کو زوال ہے، علم کو زوال نہیں۔ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی بہت سے لوگوں کا آج بھی نام زندہ و جاوید ہے، وہ علم ہی کی بدولت ہے۔ ایک انسان کے کریکٹر یعنی کردار کا اندازہ اس کے دولت سے نہیں، اس کے علم سے، اس کے گفتگو سے لگایا جاتا ہے کہ یہ کتنا کو عالم فاضل ہوگا۔ علم حاصل کریں، اچھا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اچھی کتابیں پڑھیں، اچھے علم پر عمل بھی کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔